खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खूबसूरत प्रोग्राम्स के वसीला आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। सो मेरे अजीज़ों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक और बहुत ही खूबसूरत दिन को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, वो है फादर्स डे। और आपको मेरी तरफ से फेथ टीवी की सारी टीम और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब की तरफ से फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। हम तमाम फादर्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी खिदमत जो घराने, ख़ानदान और बच्चों के लिए हैं, वो नाकाबिले फरामोश हैं। और आज इसी टॉपिक पर हम खुदा के कलाम में से रहनुमाई को लेंगे, खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर अशरफ जेडिन साहब, जो कि ट्रिनिटी गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, और इसके साथ ही साथ ट्रिनिटी थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज एंड सेमिनरी के प्रिंसिपल हैं और अरसा दराज से खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे फेथ टीवी में बुलाया है और आज हम खुदा उनके कलाम की बातें शेयर करेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच सर। सर, आपको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू, विश यू सेम। गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस खूबसूरत टॉपिक पर गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी प्लीज़ सर आप दुआ करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और एहतरामन अपनी आंखों को बंद करें खुदा के हुजूर में, और अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। आए खुदा, तू जो रहीम, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ फेथ टेलीविज़न के लिए, जिसके वसीला से तेरे कलाम की सच्चाइयाँ पूरी दुनिया तक पहुँचती हैं, लोग ब्लेस होते, लोग एक इल्म के वसीला से सीखते और लोग बरकत पाते। आज भी खुदावंद इस ज़िंदगी की बातें जो प्रोग्राम है खुदावंद, इसमें हमारी सारी गुफ्तगू फ़क्त यस्सु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरा शुक्रिया अदा करते इस फेथ टेलीविज़न के लिए, इसको ब्लेस कर, बरकत दे, मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। सो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत फादर्स डे, और मैं एक बार फिर से आपको हैप्पी फादर्स डे कहता हूँ और तमाम फादर्स को अप्रिशिएट करता हूँ। पादरी साहब, फादर्स का जो कंट्रीब्यूशन है फैमिली में, घराने में, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, वो नाकाबिले फरामोश है। मैं समझता हूँ कि बच्चे उसका देन कभी नहीं दे सकते, और बाप एक ऐसी हस्ती है कि बाप के होते हुए बच्चे जो हैं वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। बाप जो है वो घराने का सरबराह है और सारी ज़िंदगी वो अपने बच्चों के लिए एफर्ट्स करता रहता है। और मेरा ख्याल है कि नाज़रीन, दुनिया में सिर्फ बाप है पादरी साहब जो अपने बच्चों को अपने से आगे देखना चाहता है। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा शख्स हो कि वो किसी को अपने से आगे देखना पसंद करे, लेकिन बाप एक ऐसी हस्ती है जो चाहता है कि जिस मकाम पर वो है उसके बच्चे उससे भी आगे हों और वो उन्हें कामयाब देखकर खुश होता है। सो पादरी साहब, मैं चाहता हूँ कि लफ्ज़ बाप, इसकी आप तशरीह फरमाएं, इसकी वजाहत करें कि बाप लफ्ज़ जो है इसका क्या मतलब है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में इस वक्त जितने भी फेथ टेलीविज़न देख रहे हैं, पास्टर जेडिन का आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। बड़ा अच्छा लगता है जब भी हम फेथ टेलीविज़न के ज़रिए आप सबके साथ बातचीत करते हैं, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस फेथ टेलीविज़न के CEO का, जनाब पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब का, जो बड़े लवली दोस्त भी हैं और खुदा के खादम भी हैं,
اور میں شکر گزار ہوں اسی طرح سے جناب پاسٹر مصور منور صاحب کا، جو اچھے اچھے پروگرامز کو آپ تک پہنچاتے ہیں اور بڑی بڑی اچھی نالج کی باتیں بھی ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ تو آج جو باپ کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے فادرز ڈے کے موقع پر، تو باپ کا لفظ جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، جی اور مختلف زبانوں میں اس کے میننگز اور اس کا پایا جانا نظر آتا ہے، اور اسے پتا بھی کہتے ہیں، پدر بھی کہتے ہیں، والد بھی کہتے ہیں، ابا حضور بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے لفظ ہو سکتے ہیں، یہ مین یہی ہیں۔ اور ایکچولی اس کا جو ہم لفظی مطلب سمجھیں گے کہ باپ ایسی شخصیت ہے جس میں سے کچھ نکلتا ہے، اور جب اولاد اس کے وسیلہ سے آتی ہے تو وہ باپ کہلاتا ہے۔ تو اس کو بزرگ بھی کہا جاتا ہے، آنریبل بھی کہا جاتا ہے، احتراماً ہم بہت سارے الفاظ بھی دے سکتے ہیں، موجد بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، سنبھالنے والا بھی ہے۔ اور آپ نے بڑی اچھی شروع میں باپ کے بارے میں باتیں بتائی ہیں، تو میں بچوں کے لیے یا فیملی کے لیے باپ کو، اس کی اہمیت کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت گھر ہے، خوبصورت گھر ہے، اس کی دیواریں پائیدار ہیں، اور وقت کے لحاظ سے وہ خوبصورتی میں ایک مثال ہے، اور اس کے اندر کی چیزیں، اس میں لوگ رہنے والے کمال ہیں، اور ہر کوئی آتے جاتے اس کی صفت کرتا ہے۔ مگر ایک بات، جب وہ اوپر دھیان کرتے ہیں تو وہ چھت نہیں ہوتی اس گھر کی، اس گھر کی چھت نہیں ہے، اور جب چھت نہیں ہے تو پھر وہ موسموں سے بچ نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ ایسے موسم جو نقصان دہ ہیں، بارش ہے، آندیاں ہیں، طوفان ہے، مٹی کا طوفان ہے، پھر چوری ہے، پھر اور بہت سارے ایسی خوفناک چیزیں ہیں کہ چھت نہ ہونے سے وہ جو ہے نا سیکیور نہیں ہے۔ تو جس گھر کے اندر باپ نہیں ہے نا، وہ جیسے مرضی وہ لوگ ہوں، بیٹے بیٹیاں ہوں، اور جس گھر میں باپ نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ انسیکیور پائے جاتے ہیں۔ جی، بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور لفظ باپ کی وضاحت فرمائی، اور پھر باپ کا جو مفہوم ہے یا اہمیت ہے گھرانے میں، انہوں نے شیئر کیا کہ جیسے ایک گھر بہت خوبصورت ہو لیکن اگر اس کی چھت نہیں ہے تو وہ سیکیور نہیں ہے۔ پادری صاحب، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے گھر جو ابھی انکمپلیٹ ہیں، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، دیواریں بنی ہوئی ہیں، لوگ گزرتے ہوئے اس میں کوڑا کرکٹ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی چھت نہیں ہے، اس کی چھت نہیں ہے، وہ کور نہیں ہے، نہیں ہے۔ پھر موسموں کا خطرہ ہے، موسمی اثرات ہیں، اور طرح طرح کی باتیں ہیں۔ سو ناظرین، اس لیے باپ جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نام ہے تحفظ کا، یہ نام ہے تربیت کا، یہ نام ہے پرورش کا، یہ نام ہے مہیا کرنے والے کا، اور بہت سارے نام ہم باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی خوبیاں اور اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پادری صاحب، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، سوالات سے تھوڑی ہٹ کے ہے، آپ بھی ایک باپ ہیں اور خدا نے آپ کو اولاد کی برکت دی، پوتے پوتیوں سے بھی نوازا ہے، باپ ہونے کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ میں چاہتا ہوں فیت ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ باپ ہونے کا ایکسپیرینس جو ہے نا، شاید زندگی میں کوئی آنسو بہاتا ہے کہ نہیں بہاتا، مگر جب باپ کی صورت میں انسان جاتا ہے نا، جی، پھر اس کے آنسو کئی مرتبہ بہتے ہیں اولاد کی فکر کے لیے۔ اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد آپ سے دور ہے جی، کسی کاروبار بزنس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، جی، آپ اتنا مل نہیں سکتے، باپ کا دل ایسا ہے وہ سب کے ساتھ تو شیئر نہیں کرتا، مگر اپنی اس اولاد کی جدائی میں جو ٹیمپریری ہے جی، وہ آنسو بہاتا ہے۔ اور میرے ساتھ یہ ذاتی تجربہ ہوا ہے، میرا بیٹا ملک سے باہر ہوتا ہے، جی، تو کافی دیر ہوئی اس سے مجھے ملے، تو میں اس کے لیے نا بڑا اداس ہو گیا
किसी को नहीं पता कि मैं उदास हूँ। जी तो मैं रात को एक दिन इतना उदास हुआ, उसे याद कर कर उसकी बातें, उसका मिलना, फिर कि यार तू कभी मुझे मिलेगा नहीं, कैसे हम जीते हुए भी इतनी दूर हैं, मिल ही नहीं सकते, ज़मीन पर ही अलग-अलग हो गए हैं। जी बड़े अजीबोगरीब ख्याल, और मैं अकेला ही रो रहा हूँ उसको याद करके। सही। तो औलाद एक ऐसी तड़प है कि बाप उसके बगैर रह नहीं सकता, और औलाद की तकलीफ़ बाप रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एकदम उसको हल करने के लिए, उसका तदारक करने के लिए बाप एक्टिव हो जाता है। कोई इस बात को बयान कर रहा था कि बेटे जो दूर होते हैं घर से, तो वो अक्सर जब टेलीफोन करते हैं तो अक्सर उनकी बात माँ से ज़्यादा होती है। माँ के साथ वो बातचीत बहुत करते हैं। और एक बेटा है और वो अपनी कुछ मुश्किल बाप की बजाय माँ से शेयर कर रहा है टेलीफोन पर। तो बाप पीछे बैठा है, साथ ही उसको भी आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी, बाज़ का माइक ऑन हो जाता है, वो अपनी कोई शेयरिंग कर रहा है, प्रॉब्लम शेयरिंग कर रहा है माँ के साथ। तो बाप के साथ इतनी बात नहीं होती, तो बाप उसे कहता है, उसे कह दे कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, प्रेज, टेंशन नहीं लेनी। जबरदस्त। बाप के साथ बात हो या ना हो, पर बाप उसकी तकलीफ़ को जानता है और एक जज्बा रखता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए किसी भी मुश्किल को इनके ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, चाहे वो बात करे या ना करे। वो कहता है मैं अभी ज़िंदा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। जबरदस्त जबरदस्त। बाप अपने बच्चों के लिए हर तरह की कोशिश और काविश करता है उनकी मुश्किलों को हल करने के लिए। और आपने जो अपने एक्सपीरियंस में एक बात शेयर की, उसमें मैंने जो फील किया कि जिस तरह आपने बताया कि मैं अक्सर अपने बेटे की याद में आंसू भी मैंने बहाए, लेकिन किसी को नहीं पता। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं घराने में, मुश्किलें होती हैं, फ़िक्रें होती हैं, परेशानियां होती हैं, बच्चों को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बाप अंदर ही अंदर सारी चीज़ों को अपने अंदर वो ले रहा होता है और सारे बोझ को अपने ऊपर लेता है। घराने को शायद वो फील भी नहीं होने देता कि बाप कितनी तकलीफ़ में है या मुश्किल में है, और ख़ुद मुश्किल में आकर वो अपने बच्चों को कंफर्ट देने की कोशिश करे। बहुत ज़बरदस्त बातें पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और एज़ फादर जो आपका एक्सपीरियंस है बड़ा खूबसूरत आपने हमारे साथ शेयर किया है। एक बात छोटी सी मुझे और याद आई बच्चों के हवाला से, आपने कहा कि बाप का एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, पर इसी बेटे की बात कर रहा हूँ कि ये जब शुरू में मुल्क से बाहर गया है, बहरीन के अंदर, तो स्टार्टिंग में एडजस्ट होने के लिए, जॉब के लिए या उस माहौल के लिए बहुत मुश्किल होती है, और कई दफ़ा उनके लिए उनकी सोच से ज़्यादा उनसे मेहनत मशक्क़त कराई जाती है, चाहे बाद में वो ऑफिसर बन जाते हैं। तो एक दिन बेटे के लिए ना वो बहुत मेहनत मशक्क़त कर रहा था, उसका जॉब नहीं था, पर अगर उससे लेबर करवाई जा रही थी। तो फिर एक दिन कहता है कि आज मेरे पास ना रोटी के लिए कोई पैसे नहीं है। आप यकीन जाने उसने ये बात की तो मेरी अंदर एक ऐसा जैसे तड़प सी और आग सी, और ऐसे लग गया कि मैं अभी जाऊं और तुझे अपने पास ले आऊं। मैंने उसे फ़ोन पे कहा, बेटे सब कुछ छोड़ दे, घर आ जा, वापस घर आ जा, बस मुझे अगली बात की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर घर के अंदर इतनी अच्छी रहल पहल है, हम इतने खुश हैं, खाना हमारा फालतू भी बाज़-औक़ात हो जाता है, बाज़-औक़ात हमारे जो साथ लोग होते हैं वो इतना एंजॉय करते हैं, और खुदा ने इतना ब्लेस किया, और तू एक रोटी को आज तरस रहा है वहाँ पर, तो जल्दी आ जा बस। और एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है जब बच्चा इस कंडीशन में हो। तो मेरे अंदर इतनी को वो ना अजीब सी कैफियत हो गई थी, तो मैं उसे सख्ती से कह रहा था, बेटे जल्दी आ जा, जब तक मैं हूँ ना
تو تو نے اس طرح کی فکریں نہیں کرنی اور تو آ جا, یہاں پر روٹی کافی ہے. ہاں جی, اور جاب بھی آپ کے لیے بہترین ہو جائے گا. آپ آ جاؤ, کیوں تنہائی میں اتنی دور چلے گئے؟ اس نے کہا ڈیڈا میں اب واپس اس طرح سے نہیں آؤں گا. میں نے کہا مجھے اپنا ایڈریس بھیج, جلدی بھیج, جس پہ میں آپ کو پے کر سکوں, میں کچھ پیسے بھیجنا چاہتا ہوں آپ کو. اس نے کہا یہ عادت میرے لیے بری ہے. خیر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس کا 1.5 سال اس طرح زمائش میں تو گزرا, مگر وہ آج آئی ٹی انجینئر ہے اور اپنے آفس میں مینیجر ہے. پریز گاڈ, خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے بلیس کیا آپ کے بیٹے کو. اور ایز فادر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے جو فیلنگز ہیں بہت مشکل اور بڑی پریشانی, اور بڑا ایز فادر جو ہے وہ دل جو ہے وہ بڑا پریشان کہ بیٹا جو ہے وہاں پر بھوکا ہے اور اس وقت میرے سے کتنی دور ہے. پانی کا گھونٹ نہیں اندر جا سکتا, کوئی ایک خوشی ہمیں اچھی نہیں لگ سکتی جب ہماری بیٹی ہو, بیٹا ہو, جب اس طرح سے کسی تکلیف میں ہوں. تو جو صاحب سمجھداری کے باپ ہے نا, سارے باپ ایک جیسے نہیں ہوتے, بہت سارے باپ لاپرواہ بھی بڑے ہوتے ہیں, بالکل ایسے میں نے خود دیکھا ہے. جی, تو میں ان باپ کی بات کا جو نیچر کے اندر ہے, جی, جو قدرت نے ان کو ذمہ داری یا احساس یا ایک انس اولاد کی دی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جی, اس کے اندر ہم بچوں کی کوئی بھی چھوٹی موٹی تکلیف برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, اور ہم خود چیلنج کے اندر آ جاتے ہیں, مگر ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں ہم ان کو کمفرٹ کریں. زبردست زبردست. سو ہم آگے بڑھیں گے ناظرین, بڑی خوبصورت باتیں, یقیناً آپ اس ساری گفتگو کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں, اور باپ کا کردار اور باپ کا کنٹریبیوشن اور باپ کی سیکریفائسز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. خدا کا کلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنی ہے, عزت کرنی ہے, کیونکہ جو کچھ وہ ہمارے لیے کرتے ہیں ہم اس کا دین کبھی نہیں دے سکتے. ہم آگے بڑھیں گے, اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے, پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بائبل مقدس کے مطابق ایک باپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا ذمہ داریاں ہیں؟ باپ کی اگر ذمہ داریاں دیکھنی ہیں تو ہم امثال کی کتاب جو بائبل مقدس کے اندر ہے نا, اس کو پڑھیں. جی, اور پھر زبوروں کے اندر بھی ہے. تو بائبل ہمیں یہ کہتی ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, بوڑھا ہو کر بھی وہ نہیں مڑے گا. تو باپ گھر کے اندر ایک بادشاہ ہے, اور جو اس کی بیوی ہے یا جو بچوں کی ماں ہے, والدہ ہے, وہ ایک ملکہ ہے. اور یہ دونوں مل کے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے دن رات کوشاں ہوتے ہیں. اپنے وسائل, اپنے سورس کے اندر رہتے ہوئے وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر ان کے لیے کرتے ہیں. تو ایک بہترین باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا فیوچر پلان کریں, اور اپنے گھر کے اندر سب چیزوں کو مینج کریں. اور اپنے گھر کو جب وہ مینج کرے گا, اور جب اس کے گھر کے لوگ جو ہے, جو بھی بعض اوقات ہمارے ساتھ بھائی بھی رہ جاتے ہیں, ماں بھی آ جاتی ہے, ہمیں اپنے رشتے کے اندر رہتے ہوئے بات ہو رہی ہے بچوں کی, تو یقیناً جب تک ہم ان کے لیے کو بہتر نہیں کر پاتے, ہمیں محنت اور کوشش میں لگے رہنا چاہیے. ابھی آپ کی ایک بات بڑی خوبصورت مجھے لگی کہ ہر باپ جو ہے نا, وہ اس طرح سے ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو بہتر ہے, جو باپ بہترین کر رہا ہے اور اس کی پوزیشن اچھی ہے, اس کا سورس وسائل اچھے ہیں, وہ کہتا ہے میں تو جو ہوں میرا بیٹا مجھ سے آگے ہو, میرے بیٹے کا مستقبل مجھ سے کئی گنا زیادہ روشن ہو, اور میرا بیٹا مجھ سے کئی گنا زیادہ ترقی میں نظر آئے. یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے, ان کے ہر زندگی کے حصہ کے لیے, ان کے اچھے پہناوے کے لیے, ان کی اچھی ایجوکیشن کے لیے,
اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے ہمیں ضرور بچپن ہی سے اولاد خدا ضرور دیتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک میراث ہے، مگر میاں بیوی کو، شوہر اور بیوی کو ماں باپ بننے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے ذمہ داریوں کو شیئر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پھر پروجیکٹ پلان بنانے چاہیے، اور اپنی ذمہ داریوں کو وقفہ بہ وقفہ پورا کر کے تو اپنی فیملی کو جو انہوں نے اپنی منزل بنائی ہے کہ میری فیملی آنے والے وقتوں میں اس معیار کو جائے گی، میرے بچے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، انجینئر ہو سکتے ہیں، ٹیچرز ہو، پروفیسرز، واٹ ایور جو بھی اس نے سوچا ہے اس کے مطابق ان ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اس کے سورس وسائل، جو ایک باپ ہے نا، اس کا مطلب ہی ہے کہ پالنا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، اور ان کی نگہداشت کرنے والا، ان کی ہر منزل کے اندر ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا۔ تو اس طرح سے بڑا ضروری ہے کہ باپ اپنی ذمہ داریوں کو شروع ہی سے جب نبھائے گا تو ضرور اس کی اولاد جو ہے ان کی توقعات پر پورا اترے۔ زبردست زبردست۔ خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے بائبل مقدس کے مطابق ایک باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے شیئر کیا کہ ایک باپ ہوتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، انہیں صرف پالنا ہی نہیں ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایز باپ ہم پرووائڈر ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے لیے مہیا کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے پہننے کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے ہم نے سورسز کو پیدا کرنا ہے، سورسز اور ریسورسز کے ذریعہ سے اپنے بچوں کی مدد کرنی ہے۔ اور ایک خاص بات جو انہوں نے شیئر کی وہ یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ابھی سے گول اور ٹارگٹ جو ہیں وہ سیٹ کرنے ہیں، پلاننگ کرنی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا بنیں گے اور کیا ہوں گے فیوچر میں، اور ان پر اسی پلاننگ کے مطابق جب وہ بہت چھوٹے ہی ہیں تو ہم نے ان پر کام کرنا شروع کرنا ہے تاکہ فیوچر میں وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنی قوم کے لیے برکت اور فخر کا سبب ہو سکیں اور خدا کے جلال کے لیے اور کامیاب زندگیاں گزار سکیں۔ اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بائبل مقدس کے مطابق ایک باپ کی خوبیاں کیا ہیں یا ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ تھینک یو بردر جی۔ اور ہم اس بات کو لے رہے ہیں کہ جو باپ ہوتا ہے نا، باپ وہ گھر میں ایک ماڈل ہوتا ہے۔ بچے اپنے سے کچھ نہیں کرتے، مگر جب وہ باپ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو پھر بچے، چھوٹے بچوں کی بات کروں، پھر وہ کرنا کوشش کرتے ہیں۔ تو باپ کی جو خوبیاں ہیں نا، اگر اس میں خوبیاں ہوں گی تو وہ اپنی فیملی پلاننگ کے اندر اپنے خاندان کے بہترین فیوچر کے لیے اپنی خوبیوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہوگا۔ اور اس کے اندر ایک سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ باپ جو ہوتا ہے نا وہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ اولاد کتنا بھی اسے اریٹیٹ کرتی ہے، اور بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے باپ کہتا ہے اب میں نے اس کے ساتھ بولنا نہیں ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ میری بات نہیں سنتا یا میری بات نہیں سنتی۔ بعض بچے جو ہوتے ہیں نا وہ برابر بولنا شروع کر دیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو باپ نا اریٹیٹ ہوتا ہے، تو کہتا ہے اب میں نے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں پوری کرنی، اپنے دل میں اس کے لیے تھوڑا سا نا ایک نفرت سی فیل کرتا ہے، اب میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دوں گا۔ پر جب کہ بھئی اس کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے نا تو باپ سب سے پہلے وہ حاضر ہوتا ہے، اس کے آگے ہوتا ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ دل میں ٹھانا تھا، کہتا ہے جی یہ میرا بیٹا ہے، میں نہیں اسی کو اس طرح سے دیکھ سکتا، اوکے میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا، چاہے وہ اظہار کرے نہ کرے، وہ اس کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو باپ جو ہوتا ہے نا وہ برداشت کرتا ہے، باپ جو ہوتا ہے نا بچوں کے لیے فیوچر کو پلان کرتا ہے، باپ جو ہوتا ہے نا جو پلان کرتا ہے اس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرتا ہے، اور تا زندگی ان کو بہتر دیکھنے کے لیے وہ کوشش میں رہتا ہے جو اس نے ترتیب کی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں، وقت تو بہت تھوڑا ہے، کہ اگر ایک باپ جو ہے نا وہ کرائے پہ رہتا ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ، تو اس کے اندر یہ ایک بڑی خوبی ہوگی کہ وہ
अपने बच्चों को किराए पर नहीं देखेगा, उसके बच्चे अपना घर खरीदेंगे। जी वो ये देख रहा है, अगर वो साइकिल पर है तो अपने बच्चों को गाड़ी पर देख रहा है। जी तो उसने अपने आप को इतना मारना है, मेहनत करनी है कि उसके बच्चे किसी मुकाम पर पहुंचे और वो उनकी मंजिल को उनको देने के लायक हो। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने इस सवाल का भी जवाब दिया और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक बाप की क्या खूबियां हैं वो हमारे साथ शेयर की। और सबसे ज़बरदस्त बात जो उन्होंने शेयर की है वो ये कि बाप एक फैमिली में एज रोल मॉडल है, एक नमूने के तौर पर है, और बच्चे जो बाप को करता देखते हैं वही कुछ अडॉप्ट करते हैं। बाज़ दफ़ा पादरी साहब होता ये है कि बाप बच्चों को कहते रहते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, चर्च जाने के लिए कहते हैं, दुआ करने के लिए कहते हैं, लेकिन पर्सनली उनके कैरेक्टर में वो चीज़ें नहीं होती और वो उन चीज़ों को खुद से परफॉर्म नहीं कर रहे और बच्चे भी लेकिन लापरवाह याद रखें कि अगर आप खुद से वो चीज़ें नहीं कर रहे, सबसे ज़्यादा असर इस बात का है कि आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं। बच्चों को उससे ज़्यादा असर इस बात का है कि आप क्या करते हैं। बच्चे जो कुछ आपको करते हुए देखेंगे वो उसी को अडॉप्ट करेंगे। और इस बात को एक्सपीरियंस कर लें कि हमेशा बेटियां माँ को और बेटे जो हैं वो बाप को फॉलो करते हैं, और बेटों में अक्सर बाप की क्वालिटीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं। और अक्सर लोग जब बच्चों को देखते हैं कहते हैं ये बिल्कुल बाप जैसा है। इसका मतलब यह है कि बाप का असर है, बाप की चीज़ों को बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस ज़मीन पर रहते हुए कामयाब हों, बाबरकत हों, अच्छे काम करें, अच्छी पोजीशंस पर हों, तो उसके लिए फिर हमें भी अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम कहते हैं खुदा तरस औलाद, खुदा तरस औलाद। और पादरी साहब एक हवाला बड़ा ज़बरदस्त मुझे याद आ रहा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि सादकों की औलाद ज़मीन पर जोरावर होगी। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद ज़मीन पर जोरावर हो, और डेफिनेट एज फादर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद जो है वो जोरावर हो, वो कामयाब हो, वो बाबरकत हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है सादकों की औलाद। उसके लिए हमें भी सादिक होना पड़ेगा, हमें भी ईमानदार होना पड़ेगा, हमें भी प्रैक्टिकली बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलना पड़ेगा, फिर हमारे बच्चे जो हैं वो भी बाबरकत होंगे। सो खुदा के खादिम ने भी बड़ी खूबसूरत बात शेयर की, खुदा तरस औलाद। और यकीनन खुदा भी यही चाहता है और हम भी यही चाहते हैं एज फादर, एज पेरेंट्स, कि हमारे बच्चे जो हैं वो खुदा तरस हों। सो हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादिम से। पादरी साहब, मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि बाप जो है वो घराने के लिए बहुत कुछ करता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कुर्बानियाँ भी दे रहा है, वो केयर भी कर रहा है, वो प्रोवाइड भी कर रहा है, वो डबल ड्यूटियाँ भी कर रहा है। वो बच्चे जब मुश्किल में होते हैं तो वो एक कदम आगे होकर वो उनके सिक्योर करने के लिए, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए वो काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अक्सर जो प्रैक्टिकली देखने में बात नज़र आती है वो ये कि बच्चे जो हैं वो बाप से थोड़ा दूर दूर रहते हैं और माँ के करीब रहते हैं, या कोई भी दिल की बात है तो वो बाप से जल्दी शेयर नहीं करते हैं, वो माँ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जी। और किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। जी। मैं समझता हूँ कि पहली तो वजह ये होती है कि एक लफ्ज़ है उन्स होना, यानी किसी से लगन होना, किसी के लिए फीलिंग्स अच्छी रखना। तो जो बाप होता है ना, सुबह होती है, नाश्ता करता है या नहीं करता, वो जॉब पे चला जाता है, 8-10 घंटे उसने बाहर रहना होता है। तो बचपन ही से, गोद से ही जो एक फेलोशिप मिलती है ना माँ की बच्चे को, वो नहीं ख़त्म होती। तो ये ज़्यादा वक्त जो माँ के साथ बचपन गुज़रता है ना, और माँ उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती है, उसके साथ बातें करती है, तो एक तो ये सबब है कि माँ की तरफ जो है ना रुझान ज़्यादा, औलाद का रुझान ज़्यादा होता है। जी। दूसरी बात यह है कि बाप अक्सर
اگر کوئی غلط کرے گا نا تو اس کو ڈانٹ پیٹ کرے گا. باپ جو ہوتا ہے نا وہ ڈانٹ تھوڑا پیٹ کرتا ہے سخت رویہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. کیونکہ وہ گھر کا مینیجر ہے, تو لیڈر ہے, مینیجر ہے, اس نے گھر کو لے کر چلنا ہے, تو کہیں کہیں وہ پھر تھوڑی سی سختی بھی کرتا ہے تاکہ حالات کنٹرول میں رہے. ماں یہ کام نہیں کرتی. ماں جو ہوتی ہے وہ لاڈ پیار زیادہ کرتی ہے. اس نے بچوں کی اچھی بری بات کے فیصلے کے لیے سفارش کرنی ہے باپ کو. کوئی گل نہیں, خیر سلا کر دو سو, ہاں جی, تسی تو انہوں چھڑکتے رہتے ہو. تو اس طرح سے نا ماں اتنی کو فیور کر جاتی ہے, ہاں جی, کہ بچوں کو لگتا ہے کہ ماں اصل میں ہماری فیور میں ہے. اصل میں ہماری ماں ہی ہے, پیو جو ہے نا وہ ایویں ہی ہے, ہاں جی. تو یہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا فیوریبل جو ہوتی ہیں نا, فیورزم جو ہوتا ہے نا, یہ ماں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. میرے اپنے گھر کا تجربہ, میرے بچے شادی شدہ ہیں, بچوں والے ہیں, پھر بھی وہ کبھی کبھی ڈیمانڈیں کرتے ہیں, تو میں نے کہا بھائی اب ان کو کرنے دو, کچھ مجھے آرام دو, کچھ میں بھی سکھ کا سانس لوں, کچھ ایزی فیل کروں. یہ پھر میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. تو کوئی گل نہیں, تسی پیو نہیں ہے گے, باپ ہونا ساری زندگی ہونا آپ ہی کرنا ہے, تسی کر دو, کوئی گل نہیں. پھر مجھے کرنا پڑتا ہے. اندر میرے بات ہوتی ہے کہ بچہ میری مشکل میں نہ ہو, میں کرنا چاہتا ہوں, پر ماں اس کے لیے سفارش کرتی ہے. میں نے تو 2 جھاڑیں ڈال کر کرنا ہوتا ہے, لیکن ماں نے وہ جھاڑوں کے بغیر کرنا. تو اس لیے ماں فیور کرتی ہے, ماں انہیں ایکسٹرا پیار دکھاتی ہے کہ پیو تیرا کچھ نہیں لگتا, میں یہ سارا کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ باپ جو ہے وہ تربیت کرنے کی وجہ سے وہ بچوں کو سخت محسوس ہوتا ہے. جی. تو پنجابی دی ایک مثال ہے کہ پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں, ہے نا. تو پرانے لوگ کہتے تھے, اوے کاکا اے تیرا پیو اج جو کچھ تینوں سخت گلاں کردا ہے نا, یہ تیرا فیوچر روشن کر لے کردا ہے. اگر تیری یہ تربیت نہیں تو تے بگڑ جائے گا, تو یا جیلے ہوئے گا یا تھانے کچہری ہوئے گا. تو جو باتیں ہمیں باپ تربیت کے ساتھ کرتے ہیں, ہمیں لگتا تو سخت, تربیت کوئی بھی نہیں قبول کرنا چاہتا. بھائی صاحب, ہاں جی, اچھا ہو برا ہو, اسے کوئی نصیحت وصیت کرو, تربیت کرو, صلاح کاری کرو, تو وہ زیادہ تر لوگ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مجھے بتا رہا ہے, یا غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پر باپ کے سامنے ایک ان کا دیانتدار مستقبل ہوتا ہے, جس کے لیے اس نے اس کو محنتی بھی بنانا ہے اور اس کو ایکٹیو بھی رکھنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ضرورت کو پورا کرتے وقت یہ بھی احساس دلانا ہے کہ بھائی طور طریقہ سلیقہ ضروری ہے, کہ ابھی کل ضرورت پوری کی, پھر آ گیا, پھر ضرورت پوری کی, پھر آ گیا. تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو نہ رکھیں. تو وہ کچھ سکھانا چاہتا ہے, اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے اولاد کو, تو ماں فیور کرتی ہے اور سینے لگاتی ہے. بچہ جو بھی غلطی کر کے آ جائے گا, اس نے پیو کو نہیں بتانا کہ اس کو پھینٹی لگے گی. تو جس دن وہ پھر بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بچہ تھانے میں پکڑا ہوتا ہے, تو پھر اس دن ماں کو بھی جھڑکیں پڑتی ہیں اور پیو بھی کہتا تو میرے سے چھپا کر گیا. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ پیو ایکچول اچھی تربیت کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, وہ سننا نہیں چاہتے. سو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی باتوں سے ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جو مدرز ہیں وہ کبھی بھی اپنے پارٹنر سے یعنی بچوں کے باپ سے بات کو چھپائیں نہ. بات چھوٹی ہے, بات بڑی ہے, ضرور اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کریں, انہیں بتائیں, پردہ نہ ڈالیں, تاکہ جو بھی پرابلمز میں بچہ ہے, جن بھی مشکلات میں ان کا ازالہ جلد ہو سکے. بچوں کی جب آپ غلط چیزوں پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں تو بچے بڑی بڑی مصیبتوں میں چلے جاتے ہیں, اور شاید ایسی راہوں پر نکل جاتے ہیں, ایسے مسئلوں میں پھنس جاتے ہیں, ایسے مسئلوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں شاید چھڑانا نکلوانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو اس لیے ضرور ہے کہ آپ ایسی باتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ, بچوں کے باپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں, تاکہ ٹائملی وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکے اور بچوں کی بہتری ہو سکے. پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. مثال دے رہا تھا, میرے اپنے چرچ کی ایک فیملی تھی, جی, اب وہ نا اسلام آباد شفٹ ہو چکی ہے کچھ سالوں سے. ان کا بچہ تھا اور وہ اسکول سے نا اکثر چھٹیاں کرتا تھا, 5ویں کلاس میں تھا وہ. تو
ہم نے اس سے کہنا کہ بہنا آپ کا بچہ نہ تو سنڈے اسکول گیا آتا ہے بچپن میں، تو اس کو نہ ذرا لایا کر۔ وہ بچہ جو ہے نا وہ غلط راہ پر جانا شروع ہو گیا، اسکول سے چھٹی کر لیتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بٹھا کے آ جاتا تھا۔ تو اس کے باپ نے کہنا بھئی بچہ کمزور ہے، اس نے اسکولے جانا اور اسکول سے پتہ کرنا کہ بچہ تو چھٹیاں بڑی کر رہا ہے۔ اس نے ماں سے بات کرنی، ماں نے کہنا جاندا کیوں نہیں جاندا؟ اچھا تو پھر اس کی شکایتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اینی ہو ماں نے اس کے لیے نا فیورزم اتنا بڑھانا کہ باپ اس کو نہ مارے نہ۔ وہ بچہ 13-14 سال کا 13 سال کا ہو گیا اور وہ گیموں پہ چلا گیا۔ جب گیموں پہ چلا گیا تو وہاں پر وہ شراب پینا شروع ہو گیا۔ اب جب اس نے شراب پینی شروع کر دی اور اسکول سے بھاگتا تھا وہ، تو آگے بھی نہ بڑھا، تو پھر اس کی ماں نے آ کے مجھے کہا پادری صاحب میرا منڈا نا شراب پینا شروع ہو گیا، تو عمر اودی ویکھو کنی کو ہوئے۔ تو میں کہ میری بہن آپ نے ہی جب یہ باتیں میں بھی کرتا تھا اور اس کا باپ آپ سے شکوہ کرتا تھا کہ بچہ اسکول نہیں جا رہا، مجھے شکایت ملتی ہے گیموں پہ جاتا ہے، میں نے اسے 1-2 دفعہ سخت بھی بولا ہوں، تو میں بہن آپ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہے، کوئی گل نہیں یہ چھوٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو اس طرح سے یہ جو بچے ہیں نا، پھر جب ماں زیادہ کرتی ہے نا تو اب وہ بچہ تھانے کچہری تک چلا گیا اور چوری چکاری تک چلا گیا، صرف ماں کے پردہ ڈالنے پر۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے اگزامپل دی۔ سو ناظرین بڑی خوبصورت گفتگو، اور یقیناً آپ نے اس ساری گفتگو کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے، اور ہم شکر گزار ہیں آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا ہمیں اور یہاں پر آئے اور فادرز ڈے کے خوبصورت موقع پر خوبصورت باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اور میں چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو باپ کی بات چیت ہو رہی تھی، فادرز ڈے ہے، تو کسی دن بچوں کی ذمہ داریاں، بچوں کے فرائض، ماں باپ کے لیے، ان پہ بھی کبھی ہم گفتگو کریں، بات چیت کریں، کیونکہ اتنے کو مسائل چل رہے ہیں بچوں کی وجہ سے خاندانوں میں، ماں باپ بہت پریشان ہیں، تو کبھی اس پہ بھی ہم گفتگو کریں۔ جی ضرور پادری صاحب۔ سو ناظرین جو خدا کے خادم نے شیئر کیا، آنے والے دنوں میں ہم ضرور اس پر ٹیچنگ کو شیئر کریں گے، اور ایک خاص بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایسے بہن بھائی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے جسمانی یا دنیاوی جو باپ ہے وہ نہیں ہے، تو میں آپ کو بھی فادرز ڈے کہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا آسمانی باپ زندہ ہے۔ کلام میں لکھا ہے میں تجھے کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا۔ جو مسیحی ہے، جو ایماندار ہے، وہ کبھی یتیم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جسمانی باپ تو ہمیں چھوڑ جاتا ہے جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، وہ اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے، لیکن ہمارا آسمانی باپ ازل سے ابد تک ہے اور وہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اس کا دھیان اور آنکھیں آپ پر سدا لگی رہتی ہیں، اور وہ آپ کا خیال کرتا ہے، آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی مسیحی کبھی یتیم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا آسمانی باپ زندہ ہے۔ سو آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ فادرز ڈے مبارک ہو، اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔